ایک قسم یہ بلو کلر، یہ اور کلر، اور یہ دیکھیں مختلف قسم کے پھول ہے. اچھا یہ بھی ہے یلو کلر کی. ادھر بارش مطلب اصل میں اکیلا ہوں اس لیے میں ڈرتا ہوں. اگر میں اکیلا نہ ہوتا اور میرے ساتھ کوئی پستول یا کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جو کہ میں اپنے بارش سوات میں چوکیل بانڈا، جس کو میں زمین پر جنت کا ٹکڑا سمجھتا ہوں، وہاں جاتے ہوئے میں جنگل میں گم ہو گیا کیونکہ مجھے راستہ معلوم نہیں تھا اور گائیڈ نے مجھ سے 1000 روپے کا مطالبہ کیا. میں نے اس کو مطالبہ کو مسترد کر کے خود جنگل میں راستہ تلاش کرنے کے لیے نکل پڑا. تو میں آگے جا کے جنگل میں ایسا گم ہو گیا کہ میں نے اپنا راستہ کھو دیا اور مجھے بہت زیادہ خوف اور ڈر تھا اور بہت سے مشکلات میں نے جھیل لی. آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں اور میں جو جنگل میں گم ہو گیا تھا تو آپ اس سے کچھ نہ کچھ سبق حاصل کریں گے. کمر خواہ دادا کمر خواہ دکھا، اس کو کمر خواہ کہا. اس علاقے کا نام ہے دا کمر خواہ اور یہاں تک گاڑی آتی ہے 4 ویل والے، لیکن وہ بھی اس علاقے کے گاڑی. تو ادھر مانکیال سے 150 روپے لیتے ہیں اگر آپ سواری میں آتے ہیں، اور اگر اسپیشل لاتے ہیں تو پھر تو بہت زیادہ لیتے ہیں، 1500-2000 لیں گے. لیکن اگر آپ سواریوں میں آتے ہیں تو آپ سے لیں گے صرف اور صرف 150 روپے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہاں جو میں آیا اب اس سے آگے میرے جیسے آدمی کے 1.5 گھنٹے کا راستہ ہے اور جو پہاڑی آدمی ہو اس کا 1 گھنٹہ یا 45 منٹ کا. تو اب ادھر کوئی بھی نہیں ہے اور اب میں اکیلا جا رہا ہوں. تو میں نے ایک ڈرائیور کو بتایا کہ کوئی گائیڈ میرے ساتھ کرے، میں 100-200 روپے دوں گا. تو ایک لڑکی کو بلایا ادھر گاؤں سے، ادھر نیچے یہ گھر ہے. ایک لڑکا تھا وہ آیا تو اس آدمی کے سامنے تو کچھ نہیں کہا، اس نے کہا کہ آپ کے ساتھ جائے گا. لیکن اس نے مجھے جو ریٹ بتایا تو میں انگشت بد انداز رہ گیا. اس نے کہا کہ اگر 1000 روپے دیتے ہیں تو میں آپ کو بطور گائیڈ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا. میں نے کہا کہ نہیں چلو 100 روپے 200 دوں گا. آخر کار میں نے کہا کہ اگر 200 پہ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ میں اکیلا جاتا ہوں. تو 1000 پہ اصرار کرتا رہا اور میں 200 پہ. تو ہماری بات نہیں بنی، لہٰذا میں اکیلے اب اوپر جا رہا ہوں اور یہ راستہ تو مجھے معلوم ہے، میں گم نہیں جاؤں گا اور انشاءاللہ میں چوکیل بانڈا کو پہنچ جاؤں گا اور وہاں جو خوبصورت پھول ہے ان کی ویڈیو بنا کے پھر میں واپس آؤں گا. اور ہو سکتا ہے کہ اب 2:30 ہے تو 3:30 یا 4:30 تک اگر میں واپس پہنچا تو میں کوشش کروں گا کہ مانکیال جاؤں. وہاں میرا موٹر بائک کھڑی ہے، پھر وہاں سے میں مدین جاؤں گا. تو یہ میرا ایڈونچر ہے. اور ادھر یہ جو کمر خواہ ہے نا، ادھر پہ کوئی بھی نہیں آ سکتا، بہت مشکل سے لوگ آتے ہیں. کچھ لوگ تو میں نے دیکھے ٹریکنگ کی شوقین، وہ آ رہے تھے، لیکن یہاں موٹر بائک یا اپنی گاڑی لینا
بہت مشکل ہے. یا تو آپ اسپیشل گاڑی میں آئے یا سواریوں میں آ جائیں یا پیدل آ جائیں. اور آپ مانکیال سے اگر پیدل آتے تو آپ کم از کم 3-4 گھنٹے آپ کے ایک امر خواہ تک لگیں گے اور آگے 2 گھنٹے. مطلب یہ ٹوٹل جو ہے 6 گھنٹے کا جو ہے ایڈونچر ہے یہ چوکیال بانڈی تک. مانکیال سے لے کے چوکیال بانڈی تک اگر آپ پیدل آنا چاہتے ہیں تو آپ 6 گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ. تو پھر آپ ایسا کریں کہ آپ صبح 8 بجے اگر روانہ ہو جائے 9, 10, 11, 12, 1, 2, 4 تک پہنچ جائیں گے. 1 گھنٹہ ادھر گزارے 5 بجے واپسی کریں 6, 7, 8, 9, 10, 11 تک پہنچ جائیں گے. لیکن ایک طرف اگر آپ گاڑی میں آ جائے دوسری طرف پیدل تو پھر اچھا ہے ورنہ ایسا ٹھیک نہیں رہے گا. اب دیکھیں نا یہ برف کے قریب میں پہنچ رہا اور جو ڈائریکشن اس ڈرائیور نے مجھے دی ہے اس پہ میں جاتا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جنگل میں گم نہ ہو جاؤں. اوکے اس راستے پہ موڑتا ہوں. اس نے کہا کہ ادھر سے جب آپ جائیں گے تو ادھر بائیں جانب ایک راستہ گیا ہے تو اور کوئی راستہ تو مجھے نظر نہیں آتا. یہ سامنے جو ایک سے میں غلط ٹریک پہ چلنے لگا. دیکھیں یہ بائیں جانب جو یہ ٹریک نظر آتا ہے یہ بالکل چوکیل بانڈی کی طرف نہیں جاتا اور میں غلطی سے غلط ٹریک پہ جنگل میں جا رہا ہوں. پھر بعد میں مجھے پتہ چلا اور پھر میں بہت خوفزدہ ہو گیا اور فوراً وہاں سے واپس آ گیا. تو اب دیکھیں نا میں نے یہاں سے راستہ غلط کر دیا. گدی ڈنکی جو کہ ریپبلکن پارٹی کا جو ہے ریپبلکن نہیں ڈیموکریٹک پارٹی آف امریکہ کی جو ان کے انتخابی نشان بھی ہوتے ہیں تو یہ ادھر ہے. اور یہ واحد جانور ہے جو کہ یہاں میں نے موجود پایا. تو اس میں اب یہ ذہن میں یاد رکھو یہ اس میں آؤں گا نا تو نیچے اتروں گا یہ جگہ کے ساتھ یاد رکھوں گا. اور یہ جو ہے نا سارا یہ برف ہے. ادھر پہاڑوں کو دیکھی یہ برف. صحیح راستہ آگے جو یہ خالی جگہ نظر آتی ہے تو ہوتا لیکن میں اس پہ چلنے پگ ڈنڈی پہ آگے جا رہا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہ مجھے کس طرف لے کے جاتا ہے. بڑے بڑے پتھر ہے تو اس میں آگے جاؤں گا. اس میں آگے جاؤں گا. میرا دل تو بہت کرتا ہے لیکن ایسا میں کچھ نہیں کرنا چاہتا ہوں. یہ بھی بہت بڑا پتھر ہے تو اس پہ میں آگے جاؤں گا. ویسے مجھے ڈرنا نہیں چاہیے کیونکہ یہاں ڈرنے کی کوئی چیز نہیں ہوتی. 1000 روپے بہت زیادہ ہے نا. میں اس کو 1000 روپے دے کے یہ مجھے اسراف لگتا ہے. دیکھیں اتنے بڑے بڑے پتھر ہیں اور اس پر سے اپنے راستہ جو ہے بنانا ہے. تو یہاں صرف ایڈونچر کی شوقین آئے. دوسرے لوگوں کو میں یہ ریکمینڈ نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں آنا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جو یہ شیر لانے کے مترادف ہے اور بہت مشکل ہے. ادھر کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے کسی جانور کا یا بندروں کا یا ریچھ کا یا اس طرح کسی اور جانور کا. اگر خطرہ ہوتا تو پھر مجھے پہلے سے لوگ بتاتے اور نہ ایسا کوئی خوف اور ڈر ہے
کہ آپ سے کوئی کیمرہ اور پیسے لے کے خدا نخواستہ آپ کو قتل کر دیں گے یا کوئی اس طرح کا کچھ کر دیں گے، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ البتہ ٹریک انتہائی مشکل ہے، اور اس میں یہ ہے کہ انسان پھسل بھی جاتا ہے۔ یہ جو نیچے یہ پڑے ہیں نا، ادھر تو یہ اچھا ہے کہ یہ پتھر ہے، ورنہ انسان پھسل جاتا۔ یہ آسان راستہ ہے۔ اب میرے خیال میں مجھے اس پہ اوپر چڑھنا ہے بجائے اس طرف جانے کی، تو پھر اگر یہ میرا ٹریک غلط ہوا تو پھر میں واپس اتر کے یہ بائیں جانب جاؤں گا۔ کہ بڑے بڑے پتھر اس طرح نظر آتے ہیں جیسے آپ سمجھیں گے کہ کوئی گھر ہے، لیکن اب اوپر بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی گھر ہے، لیکن یہ گھر نہیں ہوتے، اس صرف پتھر ہوتے۔ اب میں اس پہ اوپر چڑھتا ہوں پیدل، تو اب میں دیکھوں گا کہ آیا میرا یہ ایڈونچر کس طرح رہے گا، میں اس میں کامیاب رہوں گا یا ناکام۔ کہ میری تو کوشش ہے کہ میں اس میں کامیاب رہوں، اور انشاءاللہ کامیاب رہوں گا۔ اب دیکھیے نیچے سے میں آیا، اوپر چڑھنا ہے۔ دیکھیے یہ سامنے برف، اور میں جو ہے اس چڑھائی پہ اوپر چڑھا ہوں۔ اب بھی مجھے یہ چڑھائی باقی ہے، تو تقریباً 15-20 منٹ تو اس چڑھائی پہ لگتا۔ صرف ایڈونچر کی شوقین لوگ آئے، باقی لوگ مت آئے۔ ہاں، اگر آپ میں اسٹمنا ہے اور آ سکتے ہیں تو بے شک آئے۔ اب آہستہ آہستہ مجھے جانوروں کا خوف محسوس ہونے لگا، بالخصوص ریچھ اور یہ بندر، اور میں بہت زیادہ ڈر رہا تھا کہ میں تو بالکل اکیلا ہوں، نہ میرے پاس کوئی اسلحہ ہے، نہ میں اپنا دفاع کر سکتا ہوں۔ اگر کوئی ریچھ اچانک نکل آئے تو مجھے پھاڑ دیں گے، یا 2-3 بندر اگر مجھ پہ حملہ آور ہوئے، کیونکہ میرے پاس تو ڈنڈا بھی نہیں تھا۔ تو ایسے حالات میں ضرور آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی اسلحہ ہونا چاہیے جس سے آپ اپنا دفاع کر سکیں گے۔ ویسے اس طرح کی کوئی بھی جانور اس جنگل میں نہیں ہے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے، کیونکہ ادھر جو یہ لکڑی پڑے ہے اور لوگوں نے درختوں کو کاٹا ہے، تو اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگ ادھر آتے جاتے ہیں۔ اگر ان جانوروں کا خطرہ ہوتا تو پہلے تو گاؤں والے لوگوں کو بتاتے اور پھر وہ خود نہ آتے، لیکن ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بہرحال اگر آپ اکیلے ہو اور آپ کے ساتھ اس طرح کچھ بھی ہاتھ میں نہ ہو، تو ضرور انسان کو ایسے جنگل میں بہت زیادہ خوف محسوس ہوتا ہے۔ تو ایسی حالت میں اگر آپ جاتے ہیں تو ضرور اپنے ساتھ ایسا اسلحہ یا کوئی چیز اپنے ساتھ رکھیں، تاکہ اگر کوئی جانور آپ پر حملہ آور ہو جائے تو آپ اپنا دفاع کم سے کم کر سکیں، کیونکہ بہت ضروری ہے۔ بہرحال میں تو اکیلا نکلا تھا، تو میں نے اس ضرورت کو اس وقت محسوس کی، اور پھر میں آگے چلا گیا۔ تو آپ مزید کہانی سنیے۔ I got lost in this dense jungle in search of a beautiful meadow. The name of that meadow is Chokel Meadow, and which is located in Swat, which is very beautiful. And it was the month of June 2021. I started my journey from Manikyal, a city near to that meadow. And when I reached to the lap of that mountain, I couldn't find the right path, so I got lost in jungle for a few hours, and I was not able to find out proper route. So after a long time, I succeeded to come out back. I succeeded to come out back from that jungle, and then after a long time
I found the proper route and I went to that meadow. So that meadow, the video of that meadow is coming next time. In the name of that meadow is Chukel Meadow. چوکیل میڈو کا انتہائی سحر انگیز اور انتہائی دلکش اور دلربا ویڈیو اور اس کا مزید ایڈونچر، اس کی مکمل معلومات اور اس کے پراپر روٹ، صحیح طریقہ اور جانے کا وقت، یہ سب کچھ مکمل طور پر میں نیکسٹ ویڈیو میں لا رہا ہوں. تو اگر آپ نے چوکیل بانڈے کا وزٹ کرنا ہے، ایڈونچر کرنا ہے، اگر آپ اس طرح کے بندہ ہے کہ آپ ادھر جانا چاہتے ہیں، تو آپ ضرور میرا نیکسٹ ویڈیو جو کہ جس کا نام ہوگا چوکیل بانڈا کے نام پہ، تو آپ اس کو ضرور دیکھیے. 500 روپے تک بھی دے سکتا تھا، لیکن اس نے کہا کہ میں 1000 سے کم بالکل نہیں جاؤں گا. وہ بہت سخت لڑکا تھا. تو اب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا زیادہ پیسے کیوں لیتے تھے. میں اس بات پر حیران تھا. چل اس پہاڑ میں اگر آپ کو 500 تک کا مزدوری بھی مل جائے تو میرے خیال میں یہ تو بہت بڑی نعمت ہے. اس پہ مجھے سیدھا جانا ہے. ٹھیک ہے، راستے غلط نہیں تھا. شاید کہ میں نے یہ راستہ غلط کیا ہو سکتا ہے، لیکن ہو بھی سکتا ہے کہ میں اب جس راستے پہ میں جاتا ہوں تو کم سے کم ایسا تو معلوم ہوتا ہے کہ 2-3 ہفتے تو اس پر کوئی گیا نہیں ہے. اب جو ہے پتہ نہیں کہ میں صحیح ٹریک پہ بھی آ رہا ہوں یا نہیں. میرے خیال میں نے ٹریک کو کچھ خطا کیا ہے. میں تو ایک ایسی جگہ پر پہنچ گیا کہ اب مجھے یہاں سے واپس ہونا ہے، اور میں اس میڈو تک پہنچنے میں مجھے ناکامی نظر آ رہی ہے. دیکھ اب میں کیا کروں یار، واپس جاؤ یا ایڈونچر کو آگے رکھوں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ آگے تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا. ادھر ایسا کوئی میڈو اس پہاڑ کے اوپر ہوگا، لیکن اس پہ چڑھنا میرے لیے مشکل ہے. میرے خیال میں مجھے یہاں سے واپس ہونا ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ پھر میں دیر ہو جائے اور پھر مجھے کوئی مسئلہ بن جائے. میں یہاں تک پہنچ کر اب میں واپس جا رہا ہوں، کیونکہ میں نے گائیڈ بھی ساتھ نہیں لایا، اور میں پولو تک نہیں پہنچا. چلو کسی اور وقت آئیں گے، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے واپس ہو جاؤں اور کسی اور طرف چلا جاؤں. اس پہ میں کیسے چڑھ سکتا ہوں؟ دیکھیں نا، اگر میں اس پہ چڑھ سکتا تو شاید کہ میں ضرور چڑھتا، لیکن یہ مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے. ہاں، اس پہ اگر میں چڑھ جاؤں نا تو پھر بھی میں نہیں پہنچ سکتا وہاں تک. یہ بہت دور ہے. اس سے بہتر ہے، یہ تو اچھا ہوتا کہ میں اس گائیڈ کو اپنے ساتھ لے آتا. اس لیے میں نے اب واپسی کا جو ہے، میں نے اپنی واپسی کا جو ہے یہ کیا. اب میں واپس جا رہا ہوں. اب میرا راستہ ایسا نہ ہو کہ بھول جاؤ. ٹھیک ہے، میں اب آگے دیکھیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ بہت حیران کن بات تھی، کیونکہ جب آپ اکیلے جنگل میں جاتے ہو تو آپ کے ساتھ اس طرح ہی ہوگا.
ادھر سے معمولی بھی اگر آپ غلطی کرتے ہیں تو آپ بالکل نیچے چلے جاتے ہیں نا ادھر سے. تو یہ بات ہے نا. ہاں یہ جب بھی آپ کسی جگہ جاتے ہیں نا ادھر ضرور کوئی نشان ذہن میں رکھا کرے واپسی پر پھر. لیکن ادھر کوئی ایسا نشان ہے نہیں. بہرحال یہ ٹریک ہے جس پہ میں آیا تھا. میری ذہن میں بات آ گئی. اب میں جا کے ادھر اچھا بالکل یہ ہے لیکن میں پسل جاؤں. اچھا تو یہ ہے اس پہ میں آیا تھا بالکل. اب مجھے یاد آیا اپنی اس راستے پہ کیونکہ یہ میرا پرانا راستہ ہے جس پہ میں گیا تھا. اب میں اپنے آپ کو پھسلنے سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں. اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو تو ضرور سبسکرائب کیجیے, ویڈیو کو بھی لائک کریں اور اس کو آپ انجوائے کریں کیونکہ میں تو ادھر مشکل میں ہوں, بہت زیادہ مشکل میں. لیکن یہ بہت خطرناک ماؤنٹین کلف ہے. تو اگرچہ اس میں کوئی ایسی رینگتی ہوئی جانور نہیں ہوتی کیونکہ یہ سرد علاقے ہوتے اور سرد علاقوں میں زہریلی چیزیں جو ہے نا وہ اکثر نہیں ہوتی میرے علم کے مطابق. اور اگر ہو آپ کو پتہ ہو تو الگ چیز ہے. لیکن میرے علم کے مطابق جو ٹھنڈے علاقے ہیں نا تو وہاں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی. چلو اب میں اپنے ٹریک تک پہنچ چکا ہوا آہستہ آہستہ اور اب میں آگے کو نکلوں گا. اب بھی میں جنگل میں بری طرح پھنس گیا تھا اور میں نے راستے کو گم کر دیا تھا. میں ادھر ادھر بھول بھلیوں میں گھومتا پھرتا لیکن آخر کار مجھے راستہ مل گیا اور پھر میں اس خوبصورت جنت نظیر خطے کے طرف جانے میں کامیاب ہوں.